جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طارق انگرا، جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سے پہلے یہ میرے ساتھ مسئلہ آ گیا یار، یہ میرا پیئر تھا کھڈے میں، تو نر جو تھا نا، یہ نر مادہ کو کبھی کبھی مارتا تھا، تو اس کی میں نے ٹانگیں باندھی، تو اس وقت تو یہ آرام کر گیا۔ آج مرغی آئے یہ جالی کے ساتھ، تو یہ لڑتا رہا ہے مرغوں کے ساتھ، جالی سے اندر جو ہے نا وہ چونچیں مارتا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے نا اس کے چونچ کے اوپر سے نا خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اب بھی یہ زخمی ہے، تو اس کے بعد تو پھر اس نے مادی کو مارنا شروع کر دیا، اور مادی کے ناک کے اوپر سے اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ تو اب جو ہے اس پر میں نے اس زخم کو صاف کر کے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے سفید کلر میں کاغذ چمٹا دیا ہے، تاکہ خون بھی رک جائے اور اس کا جو ہے نا یہاں پہ مزید خراب بھی نہ ہو۔ تو یہ تو اس طرح آپ دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ بہرحال ابھی چونکہ بریڈنگ سیزن نہیں ہے، حالانکہ یہ پراپر طریقے سے لگا ہوا تھا جوڑا پہلے جس بندے کے پاس تھے، میرے ساتھ آیا ہے تو اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ڈرپوک بڑے ہیں، ڈرتے بہت ہیں، باقی یہ لیکن جو ہی یہ سیزن شروع ہوگا تو انشاءاللہ جب تیتر کراس کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد یہ سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی حالانکہ یہ پنجرے میں کھڑے ہیں، تو پنجرے میں نا یہ بالکل ہی مادہ کی طرف حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن جو ہی بریڈنگ کیج ہی اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کا جو ہے نا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو باہر رکھوں گا بیٹ پنجرے میں، کچھ دن کے بعد جو ہے یہ جو ہی کراس کرنا شروع کرے گا، پہلے کمرے میں چھوڑ کے 1-2 دن کراس کراؤں گا، تو پھر جو ہے نا اس کو جا کے میں کھڈے میں چھوڑ دوں گا۔ تو آپ چلتے ہیں آپ دوستوں کے کمنٹس کی طرف۔ یہ ایک بھائی ہیں، السلام علیکم میرے بھائی، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انفارمیشن چاہیے تھی۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک پیئر تیتر ہے، مادی ایرانی ہے، سائز سے چھوٹی ہے، نر کراس ہے، ایرانی اور دکنی کا لال والا ہے، لیکن سائز کافی بگ سائز ہے، اور ماشاءاللہ لمبی ٹانگ، گردن بھی لمبی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مادی پہلے ہر کلچ میں 11 بچے نکال لیتی تھی، اور کم از کم 7۔ اب جب سے جوڑا چینج کیا ہے، سیکنڈ سال ہے، کچھ رزلٹ نہیں آ رہا۔ بھائی اتنا لمبا میسج کیا ہے آپ نے، پہلے تو آپ نے اپنے تیتروں کی تعریف کی ہے، تو بات یہ کہ یہ آپ نے پیئر جو ہے نا وہ چینج کیا ہے، تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے دونوں چینج کر دیے ہیں یا ایک ہی چینج کیا ہے۔ اگر دونوں چینج کر دیے ہیں تو بھائی ہر پیئر 11 انڈے نہیں دیتا، کچھ کم دیتے ہیں، کچھ زیادہ دیتے ہیں، تو انڈوں والی بات تو یہ ہو گئی۔ باقی رہی بات کہ چلو ایک چینج کیا ہے یا 2 کیے، تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا نر اس کو پراپر کراس کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مادہ انڈے نہیں دے رہے، یا نر کراس ہی نہیں کر رہا۔ تو بریڈ لینے کے لیے سب سے پہلے نر کا کراس کرنا ضروری ہوتا ہے، تبھی یہ بچے آتے ہیں۔ اگر نر کراس ہی نہیں کرے گا، چاہے 2 سال نہیں 5 سال تک بھی اگر آپ ان کو اکٹھا رکھتے ہیں نا، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک نر اس کو کراس نہیں کرے گا، بچے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ اگلی ویڈیو اپنا اگلے کمنٹ میں آپ نے نا تھوڑا تفصیل کے ساتھ مجھے بتانا ہے کہ آپ کا نر بھی کراس کر رہا ہے مادہ کو، تو مادہ اس کے باوجود بھی انڈے نہیں دے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور کمنٹس ہیں آپ دوستوں کے۔ السلام علیکم طارق بھائی، کیا مادہ پہلے ایگز کمپلیٹ کرتی ہے اس کے بعد جا کر 22 دن لگا کر چیکس نکالتی ہے؟ کائنڈلی بتا دیں۔ تو بھائی اس میں پہلے مادہ جو ہے نا وہ انڈے دیتی ہے، اس کے بعد 22 دن سے لے کے 28 دن تک انڈوں پہ کڑک بیٹھتی ہے، پھر جا کے بچے نکلتے ہیں۔ میرا تیتر سیٹی نہیں اٹھا رہا ہے، جلدی بتائیے پلیز پلیز پلیز۔ بھائی یہ سیٹی اٹھانے کے لیے نا، سیٹی پہ تیتر کو لگانے کے لیے پہلے آپ کو تیتر کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور ہر تیتر جو ہے وہ سیٹی پہ نہیں لگتا۔ اس کو آپ ایک سٹیج پہ لے کے آتے ہو، اس کا ڈر ختم کرتے ہو، اس کے بعد اس کے اندر ایک قدرتی مستی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس کے بعد ہی جا کے نا وہ سیٹی پہ لگتے ہیں۔ وہ تیتر کو سیٹی پہ کیسے لگائیں، اور اس قسم کی 2-3 ویڈیو میری ہوں گی، وہ جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی تیتر آپ لے کے آؤ
اور اس کو سیٹی پہ لگانا شروع کر دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ السلام علیکم طارق بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ میرے پاس ایرانی تیتر کے پٹھوں کا جوڑا لیا تھا نومبر میں، 4.5 سے 5 منتھ کے تھے۔ مجھے یہ بتا ہے کیا کون سی منتھ میں ان کو روم کے کھلا چھوڑوں، اچھا کراس کرنے کے لیے، یا اور فرش پر ان کے لیے اس منتھ میں کیسے گھونسلہ بناتا ہوں؟ اچھا بھائی جی بلاک سے، تو بھائی اصل میں آپ کی سمجھ جہاں تک مجھے آئی ہے نا، آپ نے نومبر میں لیا تھا جوڑا، اس وقت اس کی پرائس تھی اس کی یہی تھی 4.5 سے 5 منتھ۔ تو نومبر، اس کے بعد دسمبر، 6 ماہ ہو گئے، اس کے بعد جنوری 7، فروری 8، تو یہ مارچ کے بعد ہی آپ کے جو تیتروں نے جا کے بریڈ کرنی ہے۔ لیکن آپ ایک دن ان کو، جو ابھی تو نہیں، 15 فروری کے بعد آپ نے ان کو کھلا چھوڑنا ہے، کمرے میں جا کے چیک کرنا ہے۔ اگر نر کراس کر رہا ہے تو پھر تو آپ نے گھونسلہ بنانا ہے، اگر نر کراس ہی نہیں کر رہا تو پھر گھونسلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کراس کرنا شروع کرے گا نر تو اس کے بعد ہی آپ نے گھونسلے کی طرف جانا ہے۔ باقی مزید جو ہی یہ سیزن آنے والا ہے، قریب ہے، تو جو ہی سیزن آتا ہے تو اس گھونسلے پر میری پہلے بھی ویڈیو موجود ہے، دوبارہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس کا جو تیتر کا جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے، اس کا کیج کی سائز، اس کی اونچائی، لمبائی، اس کے اندر گھونسلہ، دوسرا ماحول، یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ باقی پچھلے سیزن کی ویڈیوز پڑی ہیں، اگر آپ جلدی میں ہیں تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ طارق بھائی آج کل آپ تیتروں کو کون سی خوراک دے رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے تیتروں کو باجرہ دے رہا ہوں، اور اس کے بعد سبزہ دے رہا ہوں، اور خاص طور پہ جو بریڈر پیئر ہیں ان کو پالک اور لوسن یہ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں دے رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد جو میرا تیتر جو اچھا ایک بھائی ہیں، یہ پتہ نہیں انہوں نے پشتو میں لکھا ہے یا کس زبان میں لکھا ہے، بہرحال مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی بھائی۔ تو بھائی اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو آپ نے کمنٹس میں یا تو اردو استعمال کرنی ہے، یا پھر اردو نہیں کر سکتے پنجابی کر سکتے ہیں، یا پھر انگلش سے بھی میں چلو کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لوں گا۔ تو یہ پشتو وغیرہ مجھے نہیں آتی، پنجابی، اردو یا انگلش میں لکھیں۔ اگلا کمنٹ ہے، بھائی میرے پہلے پور پٹھوں کا جوڑا ہے، وہ اپنی مادہ کو مار رہا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اچھا یہ پٹھوں کا پیئر تھا، پہلے آپ کا لگا ہوا تھا، اب اس نے مارنا شروع کر دیا، تو اس پر بھی میری ویڈیوز پڑی ہیں، اس کی بہت سی مارنے کی وجہ ہے کہ نر مادہ کو کیوں مارتا ہے۔ ابھی میرے پاس بھی ایک پٹھوں کا پیئر تھا، تو وہ نا کھڈے میں تھے، تو اس وقت بالکل اوکے تھے۔ 4-5 دن پہلے جو ہے نا اس کو میں نے باہر نکالا سیٹی پہ لگانے کے لیے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سیٹی پہ لگ جائیں گے، میرے پاس ٹائم تھا۔ تو آج پھر میں نے ان کو کھڈے میں بند کر دیا، چونکہ میں تھوڑا مصروف ہو گیا ہوں، تو ان کو میں نے جب یوں ہی کھڈے میں چھوڑا تو اس کے بعد جو ہے نر نے فوراً مادہ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو مجھے پتہ تھا اس کا جو ہے وہ غصہ عارضی ہے، یہ پراپر طریقے سے مادہ کو نہیں مارتا، پہلے لگا ہوا تھا، اب اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو پھر میں نے نا اس کو سنگل کیج میں بند کر کے اسی بریڈنگ کیج میں رکھ دیا، تاکہ ایک آدھا دن کے بعد جو ہے اس کو میں کھولوں گا تو وہ بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ باقی یہ دوسرے پرندوں کو دیکھ کے بھی مارتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، نر مادہ کو کیوں مارتا ہے، مارنے کی وجہ 3-4 ویڈیوز پڑی ہوں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے ساتھ ان میں سے کون سا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہو اس کا آپ حل نکالیں۔ تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، میں لیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔